السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں یہ سلمان رشدی لعین کو جو حملہ ہوا اس کے اوپر، اور اس سے پہلے جو ہے ایک دو لوگوں کو جو ہے ہندوستان کے اندر قتل کیا گیا گستاخی کی بنیاد پر، تو اس کے اوپر علماء کرام کے یہ بیان تو سامنے آئے کہ یہ قتل نہیں کرنا چاہیے۔ باقی بات تو ٹھیک ہے، مسئلہ تو ایسے ہی ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن عرض یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل فتنۃ اشد من القتل، کہ یہ جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، یہ جو بکواسات کرتے ہیں، تو یہ جو فتنہ پھیلاتے ہیں یہ تو قتل سے بھی زیادہ برا ہے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں۔ چلو اگر کسی کو قرآنی تعلیمات سمجھ نہیں آتی، کوئی یہودی کا بچہ ہے، عیسائی کا بچہ ہے، تو اس سے ہماری عرض یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی ملک کے قانون کے انگیز جاتا ہے، اس کے خلاف جاتا ہے، اس کے مقابلے پر آتا ہے، یا کسی سرکاری ملازم کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کرتا ہے، اس وقت یا ملکی کسی قانون کے ساتھ، ملک کے ساتھ جو ہے وہ غیر باشندوں والا سلوک کرتا ہے، تو اس کو تم غدار کیوں کہتے ہو، اور اس کی سزا تم نے پھانسی کیوں کر رکھی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر سب کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے تو پھر تم نے ملک کے قانون اور سرحدات یہ کیوں بنا رکھی ہیں؟ تو اس لیے ہمیں مسلمانوں کو سمجھانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ فتنے کی راہ ہموار ہی نہ کی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے کہ جو ہے آپ لوگ پھر کہیں کہ لوگوں نے تشدد برتا، مسلمانوں نے یوں کیا یوں کیا۔ اب اس سے بہتر ہے کہ فتنے کی راہ ہی تم ہموار نہ کرو، جو بھی فتنہ کرے گا اس کے ساتھ ہی عمل ہوگا۔ ہاں، ہمارا کام انتظامی طور پر سمجھانا ہے، انفرادی طور پر نہیں۔ انفرادی طور پر جو پھر ظاہر ہے، جو انفرادی طور پر جرم کرے گا اس کا انفرادی حال ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصاً اور تمام انبیاء کی عموماً، بلکہ بالخصوص تمام انبیاء کی جو ہے محبت نصیب فرمائے، اور اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔